السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 7 کریں گے کرپشن کا مطلب ہے بدعنوانی، بدفعلی، برے کام۔ چلیں اب ہم ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ مسٹر شان واز اے نیولی اپوائنٹڈ منسٹر، نیولی نیا، اپوائنٹڈ مقرر کردہ، منسٹر وزیر۔ مسٹر شان ایک نیا مقرر کردہ وزیر تھا۔ ہی واز ویری روڈ کہتے ہیں سخت کو۔ ہی واز ویری روڈ، وہ بہت سخت تھے، بد لحاظ، اینڈ offensive، توہین آمیز، وہ بہت بدتمیز اور توہین آمیز تھا۔ ہیز امپلائی، اس کے ملازمین، ور تھے، ناٹ ہیپی، ناخوش تھے، ود ہم، اس سے، اس کے ملازمین اس سے خوش نہیں تھے۔ دی ورسٹ تھنگ، سب سے بری بات، اباؤٹ مسٹر شان کے بارے میں، تھی ڈیٹ ہی واز اے کرپٹ منسٹر، کہ وہ ایک کرپٹ بدعنوان منسٹر تھا، وزیر تھا۔ ہی نیور ڈڈ، اس نے کبھی نہیں کیا، اینی تھنگ، کوئی کام، وداؤٹ، کے بغیر، برائبری، رشوت کے، وہ رشوت کے بغیر کبھی کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ہیز انلیگل، اس کے غیر قانونی ویز، طریقے، ور اے پین فار ادرس، دوسروں کے لیے نقصان دہ تھے، پین، تکلیف دہ تھے۔ ڈیو ٹو ہیز اسٹرانگ ویلتھی، اس کے امیر ہونے کی وجہ سے، مضبوط اور امیر، بیک گراؤنڈ، آباء و اجداد، نو باڈی، کوئی بھی نہیں، اسٹوڈ اپ، کھڑا ہوتا تھا، اگینسٹ ہم، اس کے خلاف، اس کے مضبوط آباء و اجداد کی وجہ سے کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ ون ڈے اے پور فارمر، ایک دن ایک غریب کسان، کیم ٹو ہم، اس کے سامنے آیا، فار دا اپروول، منظوری کے لیے، آف واٹر پمپ کے لیے، ان ہیز ایریا، اس کے علاقے میں۔ ایک دن ایک غریب کسان اس کے پاس ایک علاقے میں واٹر پمپ کی منظوری کے لیے آیا۔ مسٹر شان نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا، ہینڈسم، ایک بڑی اماؤنٹ، رقم، ٹو سائن، دستخط کرنے کے لیے، دی پرپوزل، تجویز کو۔ مسٹر شان نے تجویز پر دستخط کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ دا فارمر بیگڈ کی، التجا کی، فار مرسی، رحم کے لیے، کسان نے رحم کے لیے التجا کی، ایز، جیسا کہ، ہی واز ناٹ ریچ، جیسا کہ وہ امیر نہیں تھا، انف، کافی، ٹو فلفل، پوری کرے، ہز انلیگل، اس کی غیر قانونی ڈیمانڈ، مطالبے کو۔ کسان نے رحم کی التجا کی کیونکہ وہ اس کا غیر قانونی مطالبہ پورا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مسٹر شان روڈلی، بدتمیزی سے، ٹور اپ، پھاڑ دی، ہز اپلیکیشن، اس کی درخواست، اینڈ آرڈرڈ، اور حکم دیا، ہز گارڈز، اپنے محافظوں کو، ٹو تھرو، پھینک دے، دی مین آؤٹ، اس آدمی کو، باہر۔ مسٹر شان نے بدتمیزی سے اس کی درخواست پھاڑ دی اور اپنے محافظوں کو، اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ آدمی کو باہر پھینک دیں۔ ہز فرینڈ، اس کا دوست، نوٹسڈ، اس نے نوٹ کیا، اس نے دیکھا، دس ایٹیٹیوڈ، اس رویے کو، اینڈ کیم ٹو ایڈوائز ہم، اور اس کو مشورہ دینے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے آ گیا۔ ہی بیگڈ، اس نے التجا کی، ہم، اس سے، ٹو لیو ہز بیڈ ہیبٹس، کہ وہ بری عادتوں کو چھوڑ دے، اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی، سمجھایا، ہم، اسے، ڈیٹ، برائبری، رشوت، اینڈ کرپشن، بدعنوانی، ور ایول، برائی تھی، اینڈ فوربیڈن، اور حرام، ان اسلام، اور اسلام میں حرام۔ اس نے اس سے التجا کی کہ وہ اپنی بری عادات چھوڑ دے، اور اسے سمجھایا کہ رشوت اور بدعنوانی اسلام میں برائی اور حرام ہیں۔ آور رسول محمد خاتمۃ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آلویز ٹو اوائڈ کرپشن، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آلویز، ہمیشہ رہے، ٹو اوائڈ کرپشن، بدعنوانی سے دور، ایز، کیونکہ، اٹ واز اے بگ سن، کیونکہ ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بدعنوانی سے بچنے کا فرماتے تھے کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹولڈ ہز پیپل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا، may the curse of Allah be upon the briber and the bribe recipient، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ مسلمس شوڈ اوائڈ، مسلمانوں کو چاہیے، اوائڈ،
دور رہیں پیئنگ آ برائب رشوت دینے سے ان اینی فارم کسی بھی صورت میں اینڈ انڈر اینی سرکمسٹانسز اور کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں رشوت دینے سے دور رہیں گریز کریں. مسٹر شان واز ناٹ ان دا موڈ. مسٹر شان اس حالت میں نہیں تھا موڈ میں نہیں تھا ٹو لسن سن سکے دا سرمن خطبہ کو اینڈ رسپونڈیڈ اور جواب دے ڈیٹ کہ ٹو مینٹین برقرار رکھے آپ پراپر لائف سٹائل ایک مناسب طرز زندگی مکمل پراپر ون ایک مسٹ بی ویلدی ایون اف اٹ مین انڈلجنگ ان برائبری رشوت میں ملوث ہونا اٹ مین اس کا مطلب ویلدی امیر. مسٹر شان یہ بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا. اس نے جواب دیا کہ ایک اچھی طرز زندگی برقرار رکھنے کے لیے آدمی کو ایک امیر آدمی ہونا چاہیے چاہے اس کا مطلب رشوت میں شامل ہونا نہ ہو. ڈیز پاسڈ دن گزرتے گئے ڈے پاسڈ بائی دن گزرتے گئے اینڈ دیر واز نو چینج اور وہاں کوئی بھی تبدیلی نہ ہوئی ان مسٹر شانز پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف سٹائل. مسٹر شان کے پروفیشنل اور پرسنل ذاتی طرز زندگی میں دن گزرتے گئے اور مسٹر شان کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ اس کا آئی تھی. لالچ نیو نو باؤنڈس کوئی حد نہ تھی اینڈ ہی ریفیوزڈ اور اس نے انکار کر دیا ٹو مینڈ درست کرے ہز ویز اپنے طریقوں کو. اس کے لالچ کی کوئی حد نہ تھی اور اس نے اپنے طریقوں کو درست کرنے سے انکار کر دیا. ون ڈے ایک دن وین جب ہی واز سٹنگ وہ بیٹھا ہوا تھا ان ہز آفس اپنے دفتر میں اینڈ ان یوزول غیر معمولی فون کال الارمڈ ہم اس کو خوف زدہ کر دیا. ایک دن جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا ایک غیر معمولی فون کال نے اسے خوف زدہ کر دیا. ہز اونلی سن اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہیڈ میٹ ملا تھا ود این ایکسیڈنٹ ایک حادثے کا شکار ہوا تھا اینڈ واز ایڈمیٹڈ ٹو ہاسپٹل اور ہاسپٹل میں داخل تھا. اس کا اکلوتا بیٹا حادثے کا شکار ہوا اور ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا. ہی لیفٹ اس نے چھوڑ دیا ایوری تھنگ سب کچھ اینڈ رشڈ ٹو دا ہاسپٹل جلدی سے گیا. اس نے سب کچھ چھوڑ کر جلدی سے ہاسپٹل گیا. دیر ہی میٹ اے لارج کراؤڈ جہاں ایک بڑے ہجوم سے ملا آف پور ورکرز غریب ورکرز سے ملازموں سے لیبرز مزدوروں سے اینڈ دیئر فیملیز اور ان کے خاندان سے. وہاں وہ غریب کارکن مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے ایک بڑے ہجوم سے ملا. لاؤڈ کرائز بلند چیخیں آف چلڈرن بچوں کی اینڈ وومن عورتوں کی کریٹڈ پیدا کی آ ڈیواسٹنگ تباہ کن ڈن شوروغل شور ان دا ہاسپٹل ہسپتال میں بچوں اور عورتوں کی بلند چیخوں پکار نے ہسپتال میں تباہ کن شوروغل شور پیدا کر دیا. دا سینٹرل برج مرکزی پل آف دا سٹی شہر کا ہیڈ فالن ڈاؤن نیچے گر گیا. شہر کا مرکزی پل نیچے گر گیا. اٹ واز دا سیم برج یہ وہی برج تھا. ہی ہیڈ آرڈرڈ جو اس نے حکم دیا تھا ٹو کنسٹرکٹ تعمیر کرنے کا یوزنگ پور مٹیریل ناقص مٹیریل استعمال کرتے ہوئے. یہ وہی پل تھا جس کا اس نے ناقص مٹیریل سے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا. ہز سن واز آلسو اے وکٹم آف دا برج کولیپس اس کا بیٹا بھی پل گرنے کا نشانہ بنا. دا برج کولیپس کہیں گے پل گرنے کا وکٹم نشانہ. ہی ہیڈ بن ڈرائیونگ وہ کار چلا رہا تھا ٹو اٹینڈ شرکت کرنے کے لیے آ فرینڈس پارٹی دوست کی تقریب میں. وہ ایک دوست کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گاڑی چلا رہا تھا. وائل کراسنگ دا برج پل کو کراس کرتے وقت ہی میٹ وہ ملا ود این ایکسیڈنٹ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اینڈ ہیڈ بین بریڈ اور دب گیا انڈر دا ڈیبریز ملبے تلے انٹل ریسکیورز فاؤنڈ ہم حتیٰ کہ ریسکیورز نے اسے ڈھونڈ نکالا. پل عبور کرتے وقت وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور ملبے کے نیچے دب گیا حتیٰ کہ ریسکیورز نے اسے ڈھونڈ نکالا. پیپل ور کرسنگ کوس رہے تھے مسٹر شان کو بٹ لیکن
ہی واز ناٹ لسننگ، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. لوگ مسٹر شان کو کوس رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. ہی سینٹر، اس کا مرکز آف اٹینشن، توجہ کا مرکز، واز ہز سن، اس کا بیٹا تھا. ہو واز اسٹرگلنگ، جو گزر رہا تھا. اسٹرگل، کوشش کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا. فار ہز لائف، اپنی زندگی کے لیے. اس کی توجہ کا مرکز اس کا بیٹا تھا جو اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا. ڈاکٹرز ور ناٹ ہوپ فل، ڈاکٹرز جو تھے وہ پر امید نہیں تھے. بیکاز آف ہز سیریس انجریز، اس کے شدید زخموں کی وجہ سے ڈاکٹر پر امید نہیں تھے. مسٹر شان سوٹ فارگیونیس، مسٹر شان نے معافی مانگی فرام اللہ سے. اینڈ ریگریٹڈ، اور افسوس کیا. ہز ایکٹس، اپنے کیے پر. مسٹر شان نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے کیے پر افسوس کا اظہار کیا. سڈنلی، اچانک. ہی سا آ ڈاکٹر، اس نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا. کمنگ آؤٹ، آتے ہوئے، باہر سے. آف دا آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہوئے. اچانک اس نے آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر کو آتے ہوئے دیکھا. دی اپیرنس آف دا ڈاکٹر کی شکل سے گیو دیا مسٹر شان کو شوک، صدمہ. ڈاکٹر کی شکل نے مسٹر شان کو جھٹکا دیا، صدمہ دیا. ہی واز دا سیم مین، وہ وہی آدمی تھا. واز فیک میڈیکل سرٹیفکیٹ ہیڈ بین ایشوڈ بائی ہز سگنیچر اینڈ ٹوڈے دیٹ فیک ڈاکٹر ہیڈ بین اپوائنٹڈ ٹو آپریٹ آن ہز سن. یہ وہی آدمی تھا جس کا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کے دستخط سے جاری ہوا اور آج وہی جعلی ڈاکٹر اس کے بیٹے کے آپریشن کے لیے مقرر کیا گیا. مسٹر شان واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، مسٹر شان توقع نہیں کر رہا تھا. مسٹر شان یہ توقع نہیں کر رہا تھا. ہز مس ڈیڈس، اس کی غلط حرکتیں. اینڈ رانگ ایکٹس، اور غلط کام. ور رائٹ، کہ وہ ٹھیک تھے. ان فرنٹ آف ہم، اس کے سامنے. اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا. اس کی غلط حرکتیں اور غلط کام اس کے سامنے تھے اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا. اس کا دل رو رہا تھا. اینڈ ہی واز اشیمڈ، اور وہ شرمندہ تھا. اینڈ ریپینٹ، اور شرمندہ تھا. اس کا دل رو رہا تھا اور وہ شرمندہ اور پشیمان تھا. دا ڈاکٹر کیم کلوزر، ڈاکٹر قریب آیا. اینڈ گیو ہم، اور اسے دی. دا سیڈ نیوز، افسوسناک خبر. آف ہز سنز ڈیتھ، اس کے بیٹے کی موت کی. ڈاکٹر قریب آیا اور اس کے بیٹے کی موت کی افسوسناک خبر دی. ہز اونلی سن، اس کا اکلوتا بیٹا. واز نو مور، نہیں رہا تھا، زندہ نہیں رہا تھا. اینڈ اٹ واز آل، اور یہ سب تھا. بیکاز آف ہز اون رانگ ڈیسیژنز، اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا تھا. ڈس آنیسٹی، بے ایمانی. گریڈ، لالچ. مس یوز آف پاور، اختیار کا ناجائز استعمال. اینڈ کرپشن، اور بدعنوانی کا. اس کا اکلوتا بیٹا نہیں رہا تھا، اب فوت ہو گیا تھا، اور یہ سب اس کے اپنے غلط فیصلوں، بے ایمانی، لالچ اور اختیار طاقت کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کی وجہ سے ہوا تھا. ہی ہیڈ نن ٹو بلیم بٹ ہمسیلف، اس کے پاس اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہی اسپینڈ، اس نے گزاری ہز لائف، اپنی زندگی. ان میکنگ منی، پیسہ بنانے میں. فار ہز فیملی کے لیے. اینڈ فار دا بیٹر فیوچر، ان کے اچھے مستقبل کے لیے. آف ہز سن، اپنے بیٹے کی. بٹ اللہ آلمائٹی ہیڈ ادر پلانس، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اس نے اپنی ساری زندگی اپنی فیملی کے لیے اور اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. مسٹر شان لوسٹ دا موسٹ پریشیس تھنگ، مسٹر شان نے اپنی سب سے عزیز چیز کھو دی. آف ہز لائف، اپنی زندگی کی. مسٹر شان نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی. کرپشن لیڈز، لے جاتی ہے نیشن، قوم کو. ٹو ڈاؤن فال، تباہی کی طرف. بدعنوانی قوم کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اٹ کین ڈسٹروائے، یہ تباہ کر سکتی ہے سوسائٹی، معاشرے کو. یہ معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے. وی مسٹ بی آنیسٹ، ہمیں ایماندار ہونا چاہیے. وی مسٹ بی آنیسٹ، ہمیں لازماً ضروری ایماندار ہونا چاہیے. ان آور ڈیڈس، اپنے کاموں میں. اینڈ آلویز، اور ہمیشہ. شو، دکھانا چاہیے. لویلٹی، وفاداری. اینڈ رسپانسبلٹی، ذمہ داری. ہمیں اپنے کاموں میں لازماً ایماندار ہونا چاہیے اور ہمیشہ ذمہ داری دکھانی چاہیے.